الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم يا مفتح الأبواب ومسبب الأسباب، ويا مقلب القلوب والأبصار، ويا خالق الليل والنهار، ويا دليل المتحيرين ذلنا، ويا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا. توكلنا عليك ونفوض أمورنا إلى الله، إن الله بصير بالعباد. بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات اكفي في مهماتنا ومهمات المسلمين اللهم يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات ادفع بلايانا وبلايا المسلمين اللهم يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات احلل مشكلاتنا ومشكلات المسلمين اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين
اللهم يا رفيع الدرجات يا رفيع الدرجات يا رفيع الدرجات ارفع درجاتنا ودرجات المسلمين. اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات أجب دعواتنا ودعوات المسلمين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ارحمنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد صلاة وسلاما وبركة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک صالح سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جوان کو دیکھا کہ اس کے بدن پر ایک جبہ اور ہاتھ میں ایک لوٹا تھا. جبہ پہنا تھا اور لوٹا ہاتھ میں تھا. دیکھو یہ لوٹا ہاتھ میں رکھنے کا کیا مطلب ہے. ہر چیز کے اوپر غور کیا جانا چاہیے، اس سے کچھ علم حاصل ہوتا ہے، اور بعضی مرتبہ کوئی اشکالات ہوتے ہیں وہ بھی حل ہوتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا تبلیغی جماعت کے اندر بھی جو جماعتیں نکلتی ہیں وہ اپنے ساتھ لوٹا بھی رکھتی ہیں. کہاں جا رہی ہیں وہ؟ کسی مسجد میں ہی نا، کسی مسجد میں جاتی ہیں. تو کیا مسجد میں لوٹے نہیں ہوتے ہیں نا بھئی. لوٹا کون سی مسجد ایسی ہوگی جہاں نہ ہوتا ہے، لیکن کیوں رکھتے ہیں؟ اس کے اندر حکمت ہے. یہاں پر ایک اشکال لوگ یوں کھڑا کرتے ہیں کہ بھئی اس کا مطلب ہے وہ بس استنجا اس کی طرف ہی ان کا ہوتا ہوگا، استنجا کرتے ہوں گے اس سے. نہیں، لوٹا وضو کے لیے بھی ہوتا ہے، وضو کے لیے لوٹا استعمال کیا جاتا ہے. اور دوسری بات اس میں حکمت یہ بھی ہے کہ چاہے وضو کے لیے لوٹا رکھنا ہو یا استنجے کے لیے، تو وضو اور استنجا دونوں طہارت کی بات ہے، طہارت حاصل کرنے کی چیز ہے. لہٰذا ایک مسلمان کا ذوق اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ طہارت پسند ہے، وہ پاکیزگی چاہتا ہے. مجھ سے کہنے لگا کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، تقوی کا زیادہ خیال رکھتا ہوں، اور جو چیز کے لوگ
پھینک دیتے ہیں میں اسے کھا لیتا ہوں۔ کبھی کبھی ایسا چھلکا پڑا ملتا ہے جس پر چیونٹی مجھ سے پہلے پہنچ چکی ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ جب دہلی تشریف لائے تھے نا، حضرت خواجہ محمد امکنگی رحمہ اللہ کے حکم پر کہ تم نے خواب میں طوطا دیکھا ہے اور طوطا ایک ہندوستان کا پرندہ ہے، لہٰذا وہاں ہندوستان جاؤ۔ چنانچہ حضرت نے سمرقند سے یہاں سفر کیا ہندوستان، اور فرمایا تھا حضرت نے کہ ہندوستان کا پرندہ ہے تو اس کا مطلب ہندوستان میں تمہیں کوئی ایسا ایک صاحب معارف ملے گا، ایک عارف ملے گا کہ جو تم سے فیض حاصل کرے گا اور پھر تم اس سے بھی فیض حاصل کرو گے۔ چنانچہ ہندوستان آپ تشریف لائے، سارا گھر بار چھوڑ کر آئے تھے۔ یہ ہندوستان ایک نیا ملک ہے، دہلی میں آپ نے سکونت اختیار فرمائی۔ اب وہاں آپ کے پاس کوئی کمانے کا ذریعہ نہیں تھا، چنانچہ آپ کیا کرتے، آپ کے پاس اگر بھوک لگتی ہے آپ کو تو آپ جو چھلکے پڑے ہوتے تھے نا خربوزے کے، وہ اٹھاتے، انہیں صاف کرتے، دھوتے اور پھر کھایا کرتے، اور ان کو پھر ابال کے کھایا کرتے تھے۔ تو حضرت نے کافی عرصہ اسی حالت میں گزارا ہے۔ پھر حضرت کو ایک طلب اندر سے ایک داعیہ شروع ہوا کہ میں لوگوں کو وہ چیز سکھاؤں کہ جو مجھے ذمہ داری جس پر دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت نے کچھ مزدوری کری، مزدوری کر کے کچھ پیسے کمائے۔ پیسے کمانے کے بعد فقراء جو ہوتے تھے وہ پہلے دور میں ایک قطار بنا کے بیٹھا کرتے تھے، چاہے مسجد کے باہر ہوں یا مندر کے باہر، وہ قطار بنا کے بیٹھا کرتے تھے اور آنے جانے والوں کے آگے بس ہاتھ وہیں پھیلائے ہوتے تھے۔ اب تو بھکاری ادھر سے ادھر چلتے پھرتے ہیں نا، پہلے کے دور میں ایسا نہیں تھا، بھکاری ایک لائن میں بس بیٹھے ہوتے تھے، جس کا جی چاہتا ان کو دے دیا کرتا تھا۔ تو حضرت مسجد کے باہر بیٹھے بھکاری جو کہ مسلمان ہوتے تھے ان کے پاس آتے اور فرماتے کہ تمہیں میں مفت میں روٹیاں کھلاؤں گا، بس میرا ایک کام کرو۔ انہوں نے کہا مفت میں روٹی مل جائے تو اور کیا چیز ہے، کام بتاؤ۔ تو حضرت فرماتے کہ میرے ساتھ چلو مسجد۔ حضرت ان کو مسجد لے کر آتے، وہاں ان کو فرماتے کہ وضو کرو، پھر ان کو نماز پڑھاتے اور پھر ایک حلقہ بنا کر بٹھاتے اور ذکر کراتے تھے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ تعالی جب ذکر کراتے تو ان کو جذب شروع ہو جاتا، ان فقراء کو، اور جب جذب آتا تو ان کو پھر مزہ آنے لگتا اور محسوس ہوتا کہ بھئی یہ بھی کوئی نعمت ہے، یہ جذب آ رہا ہے ذکر میں تو یہ کوئی نعمت ہے۔ چنانچہ وہ فقراء لوگوں سے بھیک مانگنا چھوڑ دیتے، اللہ کے بھکاری بن جاتے، اللہ کے فقیر بن جاتے، اور پھر حضرت نے ان میں سے بعضوں کو خلافتیں بھی دی۔ تو یوں کر کے حضرت نے کام جو تھا وہ اس کی ابتدا فرمائی تھی۔ تو فقراء جو اللہ کے حقیقت میں فقیر ہوتے ہیں وہ لوگوں سے مانگ کے نہیں بلکہ خود ان کو کھلاتے ہیں، یا پھر اگر بھوک شدت اختیار کر جائے تو جو بچی کچی چیزیں ہوتی ہیں بس اسی سے گزارا کر لیتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں تقویٰ کا زیادہ خیال رکھتا ہوں اور جو چیز کے لوگ پھینک دیتے ہیں میں اسے کھا لیتا ہوں۔ کبھی کبھی ایسا چھلکا پڑا ملتا ہے جس پر چیونٹی مجھ سے پہلے پہنچ چکی ہوتی ہے، میں اس چیونٹی کو الگ کر کے کھا لیتا ہوں، اس پر کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ چیونٹی مجھ سے پہلے پہنچ گئی، وہ بیچاری کھا رہی ہے اس کو، اب میں نے اس کو علیحدہ کیا اور پھر میں کھا رہا ہوں، تو کہیں یہ گناہ تو نہیں؟ میں نے اپنے جی میں کہا کہ ایسا پرہیزگار تو زمین پر کوئی نظر نہیں آتا۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ سفید چاندی کی زمین پر کھڑا تھا اور کہنے لگا کہ غیبت حرام ہے، پھر میری نظر سے غائب ہو گیا۔ یہ اس نے کیوں کہا غیبت حرام ہے؟ کہ انہوں نے اپنے دل میں سوچنا شروع کر دیا کہ یہ جو مجھے باتیں بتا رہا ہے اس سے بڑا پرہیزگار تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اپنے دل سے کہہ رہے ہیں۔ تو اس پر وہ کہنے لگے کہ کسی اور سے، یعنی اپنے دل سے کیوں کہتے ہو، مجھے بتاؤ کہ کیا کہنا ہے۔ لیکن انہوں نے
ان کو نہ کہا، اپنے دل میں کہا، تو انہوں نے کہا پھر یہ تو تمہاری غیبت ہو گئی نا، کہ میرے بارے میں تم اپنے دل سے کہہ رہے ہو، اور جو میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، یعنی پرہیزگار اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، تم اپنے دل سے یوں کیوں کہہ رہے ہو کہ یہ پرہیزگار، اس سے بڑا تو کوئی ہے نہیں؟ پھر میری نظر سے غائب ہو گیا۔ اس کا راز یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب اس نے اللہ سے باز رکھنے والی چیزیں ترک کر دیں تو اللہ نے نور اشراق سے اسے منور کر دیا، حتیٰ کہ اس کے دل میں جو انکار پیدا ہوا تھا ظاہر کیا، پھر اللہ نے اسے اعتراض کی نحوست کی وجہ سے مخفی کر دیا۔ یہی طریقہ ہے اللہ کا کہ اپنے اولیاء کو ان کے مرتبے کے نہ پہچاننے والوں سے پوشیدہ کر دیتا ہے۔ جو اللہ کے دوستوں کو نہیں پہچانتے پھر وہ رستے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ پھر ان کو اپنے دوستوں کی پہچان دیتا ہی نہیں ہے، یا اپنے دوستوں کو ان سے چھپا لیتے ہیں۔ دوست ہر زمانے کے اندر موجود رہیں گے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جب تک یہ آیت قرآن کا حصہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جب تک یہ آیت قرآن کا حصہ ہے اور نفخہ صور تک موجود ہے، لہٰذا تب تک اولیاء بھی موجود رہیں گے، صادقین بھی موجود رہیں گے، جن کی صحبت اور معیت کے لیے اللہ کا حکم یہ اس آیت میں موجود ہے۔ لہٰذا وہ اولیاء تو ہیں لیکن لوگ ان کو نہیں پہچانیں گے، بالکل اسی طرح جس طرح انبیاء کو نہ پہچان سکے، اور انبیاء کو نہ پہچان کر وہ کیا کہتے تھے کہ یہ نبی ہیں کہ یمشون علی الاسواق، جو ہمارے ساتھ اپنے راستے پہ چلتے ہیں، ویطعمون الطعام، اور ہمارے ساتھ کھانا بھی کھاتے ہیں، یعنی شادی بیاہ میں شرکت کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، یہ نبی ہیں؟ نبی تو ہوں کہ آسمان سے اترتے ہوئے ہمیں نظر آئیں، فرشتوں کی صورت میں ہوں۔ تو لوگوں نے یہی خیال کیا ہوا ہے کہ نبی بھی ایسے ہوں تو ولی بھی ایسے ہوں۔ اور شیخ ابو الخیر اقطع رحم اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص عمدہ حالت اور بلند رتبے پر نہیں پہنچتا مگر لزوم موافقت، رعایت ادب، ادائے فرائض اور صحبت صالحین اور خدمت فقراء صادقین کی وجہ سے پہنچتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ تعالی سے کا واقعہ مروی ہے کہ آپ سے وفات کے وقت کہا گیا کہ آپ نے اپنی اولاد کو حالت فقر میں چھوڑا ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرمایا میری اولاد نیک بخت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کی حاجت روائی فرمائے گا، وہی نیکوں کی سرپرستی فرماتا ہے۔ کون؟ اللہ، وہی نیکوں کی سرپرستی فرماتا ہے۔ لیکن اگر بدکار ہوگی تو گناہ میں ان کی مدد کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فتنے سے مراد یہاں پر اولاد اور مال فتنہ ہے۔ فتنے سے مراد یہ نہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے اولاد کہ اس کو مار دینا چاہیے، نہیں، بلکہ یہ فتنہ ایک آزمائش کی صورت میں ہے، آزمائش ہے، اور انسان آزمائش ہی کے لیے اس کی زندگی میں آزمائشیں ہی ہیں۔ یہ اس کی زندگی کے اندر حالات آتے رہیں گے، اور مختلف قسم کی، چاہے مصیبتوں کے ساتھ، معصیت کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، یہ حالات اس کے آتے رہتے ہیں۔ جیسے اللہ والے فرمایا کرتے تھے کہ بھئی یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں امتحان ہوتا ہے، اور امتحان میں سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ تو یہ جو حالات ہوتے ہیں، مصیبت، معصیت، اطاعت، یہ سوالات کی صورت میں حالات آتے ہیں۔ جو شخص ان مصیبتوں، معصیتوں اور اطاعت کے دوران سوالات کے اچھے جوابات دے، وہی کامیاب ہے، اسی کے لیے کامیابی ہے، اور اگر وہ اس کے برخلاف ہو تو پھر اس کی سزا ہے۔ اسی لیے یہ اولاد بھی ایک آزمائش ہے،
ایک امتحان ہے. تو اس امتحان کا جواب کیا ہے؟ اس سوال کا جواب کیا ہے کہ اس اولاد کو دین کی تعلیم دی جائے، اس کی تربیت کی جائے، اور تعلیم و تربیت کے بعد ان کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ کل کلا ہمارے لیے دعا کرنے والی ہو. کم از کم یہ کہ ہماری قبر پر آ کر فاتحہ تو پڑھ سکے، ہمیں بعد وصال اتنا تو یاد رکھے کہ ہماری قبر کے پاس آ کر کچھ پڑھ کر ہمیں احسال کرنے والی ہو. تو یہ تعلیم و تربیت پر ہی تو منحصر ہے نا. تعلیم و تربیت کے علاوہ تو یہ چیز اس کو نہیں مل سکتی. بچوں کی تعلیم و تربیت نہ کرو تو کل کنا ہماری قبر پر آئے گی، وہ اسے فکر ہی نہیں ہوگی کہ باپ کون ماں کون. لہٰذا اس کی تعلیم و تربیت کی جائے. اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی والد نے اپنے بیٹے کو اس سے بہترین کوئی تحفہ نہیں دیا کہ اسے اسلام کے آداب سکھائے. اسلام کے آداب جس کو مینرز اور ایٹیکیٹس کہا جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ مینرز اور ایٹیکیٹس صرف اور صرف اس کی ظاہری حالت کو ٹھیک کرنا ہے کہ اسے پہننا اوڑھنا آ جائے، اسے بولنا چالنا آ جائے. صرف اتنا ہی مینرز نہیں ہوتے. کھانا پینا آ جائے اس کو، صرف یہ مینرز نہیں ہیں. اس کے اخلاق سنوریں، اس کے اندر دینداری آئے، اور جب دینداری آئے تو دینداروں سے محبت پیدا ہو، ماں باپ کا حق پتہ ہو. تو یہ اس کے لیے تعلیم و تربیت اس کی ظاہر اور باطن کے لیے ہے. تو یہ اولاد جو یوں کر کے تعلیم و تربیت حاصل کرے گی، وہ پھر آزمائش تو ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا آزمائش تو رہے گی، لیکن وہ ایک اچھی آزمائش ہوگی. اس میں سوالات کے جوابات اچھے دیے گئے ہوں گے ہماری طرف سے، اور اس امتحان گاہ کے اندر ہم نے اچھا پرچہ حل کیا ہوگا، آخرت میں سرخروئی ہے. اور اگر اس کے برخلاف تو پھر سزا ہے. تو یہی فرماتے کہ ان سے کسی نے کہا کہ آپ کا تو وصال ہو رہا ہے، لیکن آپ نے اپنی اولاد کے لیے تو کچھ نہیں چھوڑا. ایک بات تو یہ کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی یہ بعین ہی خلفائے راشدین کے طریقے پر چلے ہیں. اسی لیے علماء کی ایک جماعت ان کو بھی خلیفہ راشد کہتی ہے، باوجود یہ کہ بعد وصال کئی سالوں کے بعد یہ تشریف لائے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹے کے بیٹے ہیں. یہ غالباً پوتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے. تو اور حضرت عاصم جو حضرت عمر کے بیٹے تھے، یہ ان کی اولاد میں سے ہیں. تو تابعین میں ان کا نام آتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو بھی خلیفہ راشد کہا گیا، کیونکہ انہوں نے دنیا کو اپنے دل کے اندر جگہ نہیں دی، اور بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہج پر عمل کرتے ہوئے خلافت علی منہاج النبوہ انہوں نے سر انجام دی. منہاج نبوت کے مطابق خلافت کے امور سر انجام دیے. اسی لیے ان کو خلفائے راشدین میں شمار کیا گیا. تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر اولاد اچھی ہوگی، نیک ہوگی، تو اللہ نیکوں کا سرپرست ہے، اور اگر اولاد بدکار ہوگی تو پھر اللہ ان کو سزا دے گا. تو لیکن اس سزا کے اندر میں تو حصے دار نہیں نہ بنوں گا. آپ کی حالت قبل خلیفہ ہونے کی یہ تھی کہ جب آپ کے پاس 1000 درہم کا قیمتی لباس لایا جاتا تو فرماتے یہ بہت اچھا ہوتا اگر اس میں کسی قدر سختی نہ ہوتی، نرم ہوتا، نرم و ملائم. یہ ریشمی لباس کی شان ہے، لہذا ان کو ریشمی لباس پسند تھا خلیفہ ہونے سے پہلے. اور بعد خلافت 4 یا 6 درہم کا کپڑا آتا تو فرماتے اگر اس میں نرمی نہ ہوتی تو یہ بہت اچھا تھا، سخت ہوتا تاکہ جسم پہ چبھتا، اور جسم پر اگر چبھے تو پھر میں ہوش میں رہوں کہ یہ جسم کوئی لذت لینے کے لیے نہیں ہے، اشیاء کی لذت لینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس جسم کو تھکانا ہے اللہ کی عبادت میں. اس کے متعلق آپ سے سوال کیا گیا
فرمایا میرا نفس بڑا شوقین اور طالب لذت ہے، کسی چیز کو طلب کر کے اس کا مزہ چکھ لیتا ہے اور زیادہ کا طالب ہوتا ہے، اسی طرح شوق کرتا اور مزے لیتا رہا حتیٰ کہ خلافت کا بھی مزہ چکھ لیا، پھر اس سے اچھی چیز کا طالب ہوا تو کوئی چیز نہ ملی سوائے اس کے جو اللہ کے پاس ہے، یعنی آخرت ہے، اب اس کا شائق ہو گیا ہے اور اس کا ملنا ترک دنیا ہی پر منحصر ہے۔ دنیا اور آخرت ایک دوسرے کی ضد ہے، آخرت کے طالب ہو تو دنیا کو ترک کرنا پڑے گا۔ دنیا کو ترک کرنے سے کا مطلب دنیا بقدر ضرورت ہو، اور دنیا جتنی ضرورت کے ساتھ اختیار کی جائے اس دنیا کو دل میں جگہ نہ دو۔ دل میں جگہ دینے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ دنیا ہے، یہ چیز میرے پاس ہے تو میں زندہ ہوں، یہ نہ ہو تو میں مر گیا، یہ ہے ترک دنیا، اسی لیے دنیا ترک کر دی ہے۔ حضرت حاتم اسم رحم اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنی عمر کس کام میں صرف کی؟ فرمایا 4 چیزوں میں، ایک تو یہ کہ میں جانتا تھا کہ اللہ کی آنکھ سے میں چھپ نہیں سکتا، بس مجھے شرم آئی کہ اس کے سامنے اس کی نافرمانی کروں، کہیں بھی ہوں اکیلا نہیں ہوں، کون میرے ساتھ ہے؟ تو جب میرے ساتھ اللہ ہے تو میں اس کے سامنے گناہ کیوں کروں، نافرمانی کیوں کروں؟ یہی صوفیہ کی پہچان ہوتی ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یہ ان کی ایک گویا کہ مراقبہ ہے اس چیز کا کہ تم اکیلے نہیں ہو، اللہ کے ساتھ ہو۔ دوسرے، میں نے جان لیا کہ میرا رزق مجھ سے متجاوز نہ ہوگا، جتنا اللہ نے میرے مقدر میں رزق لکھا ہے وہ مل کے رہے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ بھی لے لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ لیا ہے نا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمانوں میں تمہارا رزق ہے، یعنی وہاں سے آئے گا، لیکن وعدہ دنیا کے اندر ہے، ملے گا تمہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ بھی لے لیا ہے، تو میں نے اسی پر اعتماد کر لیا۔ اعتماد کرنے کا مطلب جب اللہ نے پیٹ دیا ہے، یہ چونچ دی ہے تو رزق بھی وہی دے گا نا، اور اس کی طلب ترک کر کے بیٹھ رہا، یعنی دنیا رزق کی طلب نہیں کری، بھئی دینے والی ذات دے دے گی مجھے، حریص نہ بنو۔ تیسرے، میں نے جان لیا کہ مجھ پر چند فرائض ہیں جنہیں میرے سوا کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا، اور اس میں مشغول ہو گیا۔ کیا میرے اوپر جو فرض نماز ہے وہ بھائی نوید صاحب پڑھ لیں تو کافی ہو جائے گی؟ ادا ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ جو چیز مجھ پر فرض ہے مجھے ہی ادا کرنی ہوگی۔ تو جو چیز میرے لیے ہے، جو چند فرائض مجھ پر ہیں، میرے سوا کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا، تو اس میں مشغول ہو گیا۔ چوتھے، میں نے جانا کہ میری اجل معین ہے، موت کا وقت معین ہے، مقرر ہے، جو میری طرف جلدی جلدی آ رہی ہے، تو میں بھی اس کی طرف دوڑنے لگا۔ جب موت میرے قریب آ رہی ہے تو میں بھی اس کے پاس اس کے قریب جانے لگا۔ قریب جانے کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ موت کو گلے لگا رہے ہیں، مرنا چاہ رہے ہیں، موت کی تمنا حرام ہے۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں موت کی تمنا حرام ہے، اسی لیے خودکشی حرام ہے۔ خودکشی تو بڑی دور کی بات، کوئی اپنے آپ کو کوئی ذہنی ٹینشن اس کو ملی ہو اور اس کی وجہ سے وہ بس اپنے جسم کو نقصان پہنچا رہا ہو، بلیڈیں مار رہا ہو، یہ بھی حرام ہے۔ اور شریعت نے یہ جو ٹیٹو بنانا حرام کی، فقہ میں ٹیٹو بنانا حرام فرمایا گیا ہے، جسم گدوانا اور اس پہ کوئی نقش و نگار بنوانا، ٹیٹوز بنوانا، یہ سب اسی لیے حرام ہے کہ جسم کو سزا دے رہے ہو۔ یہ نیڈلز ہوتی ہیں نا، سوئیاں ہوتی ہیں، سوئیاں چبو رہے ہیں اور اس میں پھر رنگ بھر رہے ہیں، تو جسم کو سزا دے رہے ہو۔ جسم کو سزا دینا یہ جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بھئی خواتین کو یہ جو
ابرو کے بال ہوتے ہیں، ان کو بھی بنانے کی اجازت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے کہ جسم میں تغیر ہے، اور تغیر لخلق اللہ یہ منع ہے. ابرو کے بال کٹوانا حرام ہے، لیکن مونچھوں کے بال کٹوانا یہ جائز ہے. مونچھیں کاٹنی چاہیے، صاف کرنی چاہیے، سبالتین چھوڑنی چاہیے. اس سے مزید طہارت آتی ہے، پاکیزگی پیدا ہوتی ہے. اور پھر اپنے مشائخ کے ساتھ نسبت بھی تو ہے نا. مشائخ کے ساتھ نسبت کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے. لوگ دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ تو حضرت خاکوانی صاحب کے مرید لگ رہے ہیں، تو کتنا خوشی کی بات ہوگی. اور آخرت کی تیاری کرنے لگا. اب میں مشغول ہوں اس چیز کی فکر میں جو مجھے اللہ کی جناب سے ملنے والی ہے، ثواب یا عذاب، رحم اور کرم وغیرہ. آواز آئی کہ اے حاتم، جب ہر چیز میں توکل اتم حاصل کر کے سب سے استغنا حاصل کر لیا تو آخری فکر کو بھی کیوں دامنگیر کیا. واللہ المستعان، اللہ مدد کرنے والا ہے. یہ وہ اللہ کے دوست ہیں کہ جن پر ان کی زندگی ناز کرتی ہے. یہ اللہ کے سچے پکے عاشق تھے، اور اس کے لیے ہر مشکل سے مشکل کام ان کے لیے آسان تھا. اور یہ مشکل سے مشکل کام آسان کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ محبت ہوتی ہے. محبت، جب اللہ سے محبت ہو جائے، اپنے بڑوں سے محبت ہو جائے، تو پھر ہر مشکل کام آسان ہے. پھر ان کی سختی نہیں نظر آتی، ان کی محبت نظر آتی. اللہ ہمیں یہ محبت کا جادو عطا فرمائے. یہ محبت ایک بڑا جادو ہے، سر چڑھ کے بولتا ہے ہمیشہ. اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں، آنکھوں کو بند فرمائیں، گردن کو جھکائیں، تمام تر خیالات کو دل سے نکال دیجئے، اور یہ خیال رکھیں کہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت بارش کی طرح مجھ پہ برس رہی ہے، اور ہمارا قلب اس رحمت کو اپنے اندر سمو رہا ہے، اور شکر سے محبت کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہوئے کہتا ہے اللہ اللہ اللہ. تو کریمی من کمینہ بردایم، تو کریمی من کمینہ بردایم، لیکن از لطف شما پروردایم، لیکن از لطف شما پروردایم. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. یاد او سرمایہ معبود، یاد او سرمایہ معبود، ہر گدا از یاد او سلطان بود، ہر گدا از یاد او سلطان بود. سیدو سرور محمد نور جہاں، سیدو سرور محمد نور جہاں، مہتر و بہتر شفیع مجرماں،
مہتر و بہتر شفیع مجرماں، چوں محمد پاک شد از نار و دود، چوں محمد پاک شد از نار و دود، ہر کجا روح کرد وجہ اللہ بود، ہر کجا روح کرد وجہ اللہ بود، شاہباز لامکانی جانے او، شاہباز لامکانی جانے او، رحمت للعالمین در شان او، رحمت للعالمین در شان او، اولیاء اللہ اللہ، اولیاء اللہ اللہ، اولیاء یعنی دیدے پیر دیدے کبریا، یعنی دیدے پیر دیدے کبریا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، گر تو بینی راہ حسابم ناگزیر، گر تو بینی راہ حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، اللہ اللہ اللہ، اللہ اللہ اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یا اللہ ہمارے یہاں بیٹھنے کو، ذکر کرنے کو قبول فرما، ہم نے جو ختمات پڑھے وہ اپنی بارگاہ کے اندر مقبول فرما، اور ان کا جو ثواب تو نے ہماری مقدر میں لکھا ہماری طرف سے ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرفتو کو ہدیتاً تحفتاً تبرکاً پیش فرما، آپ کے بھائی حضرات انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں میں تمام صاحب ایمان حضرات کو اس کو ثواب عطا فرما۔
یہ خدمات جن حضرات سے منسوب ہیں ان کی ارواح پاک کو اس کا ثواب پہنچا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے لے کر ہم سب کے شیخ مکرم حضرت مولانا حافظ محمد ناصر الدین خاکوانی صاحب دامت فیوزہم تک تمام مشائخ سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، چشتیہ، قادریہ، کبرویہ، سہروردیہ، لائیہ کے جمیع مشائخ اس کا ثواب عطا فرما۔ ان سے جاری ہونے والے باقی ضمنی سلاسل سب کو اس کا ثواب عطا فرما۔ ہم سب کے اخیش و اقارب، دوست، احباب، اہل حقوق سب کو اس کا ثواب میں شریک فرما۔ ان کی برکت سے ہم سب کو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ فرما۔ غفلت و نسیان سے پاک زندگی نصیب فرما۔ اپنی یاد کی ہر دم توفیق نصیب فرما۔ حضور دائمی کی دولت نصیب فرما۔ پل بھر بھی غفلت میں نہ ڈال، پل بھر بھی نفس و شیطان کے حوالے نہ کر، پل بھر بھی اپنے غیر کا محتاج نہ بنا، صرف اپنی جناب کی طرف متوجہ رہ۔ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما اور ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم جس آزمائش جس مصیبت میں گرفتار ہوں اللہ اس سے ہماری مدد فرما اور ہمارے لیے اس مصیبت کو سہنا اور اس پر صبر کرنا اور اس صبر کے ذریعے اجر کا پانا آسان بنا۔ اہل اسلام پر رحمت فرما۔ جہاں کہیں ہمارے مسلمان بھائی کسی بھی آزمائش میں مبتلا ہیں ان کی مدد فرما۔ بالخصوص اہل غزہ، اہل فلسطین کی مدد فرما۔ کفار مشرکین ان کے اعوان اور انصار کو ہر محاذ پر شکست فاش نصیب کر اور ممزق ناہم کل ممزق آپس میں ہی لڑا کر تتر بتر فرما۔ اہل اسلام کی حفاظت فرما۔ اس امت کے ہادی اور مہدی کو ظاہر فرما اور ان کی اقتداء میں آ کر سب کو اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الحمد للہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کو ہر دم یاد کر، اس نام سے دل شاد کر۔